میرا سوال یہ تھا حضور کہ جیسا کہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے عربوں کی بہت مدد کی ان کے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اور خاص کر وہ پاکستان کے پہلے آمدی وزیر خارجہ بھی تھے، تو جو آج کل ملاؤں نے کشمیریوں کی مدد نہیں کی تھی انہوں نے، وہ کیوں بھول گئے آپ؟ کشمیر کے معاملے میں جس شان اور قوت کے ساتھ انہوں نے ہندوستانی نمائندے کو شکست فاش دی تھی، جی اس کا اعتراف تو ہندو اخباروں نے بھی کیا تھا۔ جی اپنے انہوں نے کہا تھا منہ ظفر اللہ خان ہے، کیا نام تھا ان کا جو مقابل مشہور ہندو وکیل آئے تھے، مجھے نام ذہن سے اتر گیا ہے، اس وقت جو ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے، غالباً وہ وزیر تھے یا جو بھی تھے، ان کے متعلق ہندوستانی اخباروں نے یہ لکھا کہ ظفر اللہ خان نے کیس اس عمدگی سے پیش کیا ہے کہ اس کی کوئی دال نکلنے دی، اور وہ تو تسلیم کر رہے ہیں جن کے حق میں بات کی وہ بات ہی بھول گئے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا، سمجھے ہیں؟ جی جی کشمیر کے لیے آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تمام ہندوستانی تاثر کو مٹا دیا۔ میری ایک حیثیت ہے پاکستانی کی، اس حیثیت سے میں چوہدری صاحب کا ممنون ہوں۔ ایک میری حیثیت ہے عالمی مسلمانوں کی وہ نمائندگی جس میں ہندوستانی بھی شامل ہیں، افریقن بھی ہیں، انگریز بھی ہیں، اس پہلو سے میں کوئی پیروکیل ایٹیچیوڈ لینے کا حقدار نہیں ہوں، سمجھے ہیں؟ اس لیے بحیثیت خلیفۃ المسیح میں ہر قوم کے حق میں اس کے انصاف کی بات کروں گا، اور تعصب کے نتیجے میں اگر میں بات کروں گا تو خلیفہ بننے کا نہ اہل رہوں گا، نہ اسلام کی نمائندگی کروں گا۔ اس تشریح کے بعد اب آپ فرمائیے حضور، آپ کا کیا سوال ہے؟ میں وہ کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا تھا، میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے بڑے پیار سے بات کی ہے، میں تشریح کر دی ہے۔ جی جی آپ کا سوال ساری دنیا سنے گی، جی اب یہ بھول رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، جی اس لیے اگر میں یہ تشریح نہ کرتا تو لوگوں نے یہی سمجھنا تھا جی کہ ظفر اللہ خان نے کشمیر کے متعلق کچھ نہیں کیا، باقی سب عربوں کے پاس چلے گئے، لیکن کشمیریوں کو وہ بھول۔ میری ناعلمی کی وجہ سے میں نے میں سمجھتا ہوں، آپ پہ الزام نہیں، جی مگر میری مجبوری ہے، مجھے ساتھ ساتھ تشریح کرنی پڑتی ہے۔ جی شکریہ۔ اچھا فرمائیے۔ وہ یہ میں سوال کر رہا تھا حضور کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو الزامات تراشے جاتے ہیں، مینن ہو سکتا ہے، کرشنن مینن، مگر پھر میں چیک کر لوں گا۔ جی فرمائیے۔ جو الزامات جماعت احمدیہ کے خلاف اور خاص کر آپ کے خلاف تراشے جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، اس کے متعلق حضور کچھ میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے۔ جی میں 200% آپ کے ساتھ متفق ہوں۔ جزاک اللہ۔ جھوٹے الزامات، باتیں مروڑتے نمائندہ بن کے آئے جنگ کا، اور عہد و پیمان کیے کہ بالکل مجھے عام نہ سمجھیں، میں عام جو صحافی ہوں ویسا نہیں ہوں، جیسے عام صحافی ہیں ویسا نہیں ہوں، جو بات آپ کہیں گے من و عن سچائی کے ساتھ اسی طرح پیش کروں گا، اور ساتھ ٹیپ ریکارڈر بھی رکھا ہوا تھا، میں نے بھی ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا، اور ایسی بات مروڑی کہ بالکل برعکس نتیجہ ظاہر کیا۔ آپ نے چونکہ ذکر فرمایا، الحمدللہ کہ آپ کا دل جماعت کے معاملے میں میلا نہیں ہوا، اس کے باوجود میں آپ کی تائید میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا، میرا کیا موقف ہے۔ کشمیر کے متعلق سب سے پہلے میں نے ان سے یہ کہا کہ کشمیر کی آزادی کی موومنٹ پاکستان کی جماعت احمدیہ ہی نے چلائی تھی، اور اس بات کے قطعی تاریخی شواہد موجود ہیں کہ میرے والد نے بحیثیت خلیفۃ المسیح نہیں بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، جس کو ہندوستان نے باہر نکال دیا تھا یا نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے کشمیر موومنٹ کا آغاز کیا، اور شروع میں وہ کیا نام تھا ان کا، ہمارے وفات پا گئے ہیں کشمیری لیڈر، گلکار صاحب، غلام نبی گلکار، اور اس طرح اور بہت سے تھے، وہ حضرت خلیفۃ المسیح سے آ کے ہدایتیں لیا کرتے تھے، آپ ہی نے روپے خرچ کیے جماعت کی طرف سے، اور قبائل میں نمائندے بھیجے، ان کو آمادہ کیا، اور پٹھان
احمدیوں نے بہت اس میں خدمت سر انجام دی. جب یہ موومنٹ چل پڑی تب حکومت پاکستان نے قدم رکھنے کی ضرورت کی. اس زمانے میں حکومت پاکستان غیر ملکی دباؤ سے بہت ڈرا کرتی تھی, ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی. جب چل پڑی اور بالآخر لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی کے دوران جماعت احمدیہ کے موقف تھا کہ اب ہاتھ کھینچنا جائز نہیں ہے. اب اپنے حق کی خاطر اگر لڑ رہے ہو یا کشمیریوں کے حق کی خاطر لڑ رہے ہو تو پھر لڑتے رہو اور انٹرنیشنل دباؤ میں نہ آؤ. لیکن حکومت انٹرنیشنل دباؤ میں آئی اور تسلیم کر لیا کہ یہ ہماری ڈیوائیڈنگ لائن, یہ خط تقسیم ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا وہ جائز ہی نہیں تھا. جب ایک دفعہ آپ لڑائی چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کا آپ کو حق نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں بات؟ جی جی شکریہ. جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم یہاں اور ہندوستان وہاں اور کشمیر جو حقیقی کشمیر ہے اس کو ہندوستان کے کھاتے میں دے بیٹھے, لیکن اس فیصلے کے ساتھ کہ یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھے گا اور یہ چلے گا, یہ تصفیہ ہوگا. میں نے کہا یہاں تک بالکل درست ہے, مگر اس کے بعد یہ حق نہیں پاکستان کا بنتا کہ اس صورتحال کو قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کشمیر کا جائز حقدار سمجھے, کیونکہ اصول یہ تسلیم کیا تھا پاکستان نے کہ حق کے خود ارادیت کشمیری کا کام ہے, اور یہ جو تقسیم ہے یہ عارضی تقسیم صلح کی خاطر ہے, اور فیصلہ کرنا نہ پاکستان کا کام ہے نہ ہندوستان کا کام ہے, کشمیر ہی کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. میں نے کہا اس اصول پر قائم رہیں تو باصول بات ہے, اس اصول کی خاطر لڑیں. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر, وادی کشمیر کے بسنے والے کو پاکستان سے ملنے کے سوا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ درست نہیں. جہاں آپ یہ سوال اٹھائیں گے وہاں خود ہی جس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے. اصول یہ ہے کہ جو جس ملک کا باشندہ ہے اس کا حق ہے وہ فیصلہ کرے. اس فیصلے میں آزاد کشمیری کو یہ کہاں سے پابندی ہو گئی, جہاں کشمیری کو, کہ یا وہ ہندوستان سے ملنے کا فیصلہ کرے یا پاکستان سے ملنے کا فیصلہ کرے, آزاد رہنے کا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سوال تھا. میں نے کہا اس لیے اس اصول پر قائم ہوں, اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ یہ تو ہے نا اصولی بات, ایک ہے واقعاتی سیاست, دنیا کا نقشہ کیا ہے, اس میں طاقتوں کی نبرد آزمائی کس طرح ہو رہی ہے. اس کی روح سے میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میں یہ حل سمجھتا ہوں کہ پاکستان خواہ براہ راست خواہ کسی ذریعے سے یہ بین الاقوامی طاقتوں کو تسلیم کرا لے کہ ہم اس بات پر آمادہ ہونے کے لیے تیار ہیں کہ جموں کے علاقے میں جہاں ہندو اکثریت ہے اس کو ہندوؤں کے ساتھ رہنے دیا جائے. آزاد کشمیر جس پر ہمارا تم نے عارضی قبضہ تسلیم کیا ہے اس کو مستقل قبضے کے طور پر تسلیم کر لو اور اس کو پاکستان کا جز بنا لو, اور بیچ کا جو کشمیری ہے اس کو کھلی چھٹی دو, وہ چاہے تو ادھر ملے چاہے تو ادھر ملے چاہے تو آزاد رہے. اس میں کون سی ناانصافی کی بات ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی یہ معقول بات ہے نا, حق مبنی بر حق ہے. بالکل, ہر ایک آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے, بیسک اصول. یہ بات میں نے ان سے کہی تھی. اس پر انہوں نے جو انٹرویو شائع کیا وہ یہ تھا, عنوان یہ لگائے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا کیا حق ہے کہ آزاد کشمیر پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے. انا للہ, یہ خلاصہ تھا. تو میں تو جب انٹرنیشنل معاملات میں بات کروں گا تو میں قرآن کی تعلیم کے پیش نظر حق کی بات کروں گا, اس کے سوا میرے پاس چارہ ہی کوئی نہیں. کہیں پاپولر ہوں یا نا پاپولر ہوں, میری بلا سے مجھے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں. اگر خدا کی نظر میں درست ہوں تو دنیا جو مرضی سمجھے, میں بات ہمیشہ حق کی کروں گا. اور قرآن کریم نے یہی اصول پیش فرمایا ہے کہ عدل پر قائم ہو. یہاں تک عدل پر قائم ہو کہ اگر تمہاری دشمن قوم بھی ہو تو اس کے وقت اس سے معاملہ نپٹانے میں بھی عدل سے نہیں ہٹنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا,
اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے مسلمانوں تمہیں ہم نے عدل پر قائم کیا، لا یجرمنکم، تمہیں ہرگز اجازت نہ دے، مجبور نہ کرے یہ بات کہ کوئی قوم تمہاری دشمن ہے اس لیے تم عدل سے ہٹ کر فیصلہ کرو۔ اگر دشمن قوم کا معاملہ بھی آیا ہے اس کو بھی انصاف دینا پڑے گا، عدل سے اس کے حق میں بات کرنی پڑے گی۔ یہ اصول ہے جس کو اگر آج مسلمان اپنا لیں، بلکہ دنیا اپنا لے، تو سارے دلدل دور ہو جائیں، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مہربانی، جزاک اللہ۔ جزاک